میں ایک انسان ہوں، انسان مر جاتے ہیں تو ایک دن میں بھی مر جاؤں گا۔ آپ میں سے ہر کوئی کہے گا کہ یہ بات تو ہم کو معلوم ہے، اور صرف تیرے ہی نہیں اپنے بارے میں بھی معلوم ہے کہ ہم ایک دن مر جائیں گے۔ لیکن بہت سی چیزیں جب تک ہماری کرونک کانشیسنس میں رہتی ہیں تب تک وہ ہم پر اس طرح اثر انداز نہیں ہو پاتی جس طرح وہ ایکیوٹ کانشیسنس میں آنے کے بعد ہو پاتی ہیں۔ آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بقول انیس کے، آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ یہ جو ایکیوٹ کانشیسنس ہے، مثال کے طور پر اگر ہائیڈگر سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ وی آر اے بینگ ٹوورڈ ڈیتھ، یعنی ہم ایک ہستی ہیں جو موت کی طرف مائل ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہمارے پاس اس زمین پر لمیٹڈ ٹائم تھوڑی ہے، بلکہ ہمارا وجود خود وہ لمیٹڈ ٹائم ہے جو اس زمین پر ہم کو دیا گیا ہے۔ اب جیسی یہ احساس فنا، یہ موت کا احساس کہ دیٹ تھنگز آر گوئنگ ٹو اینڈ اینڈ دے آر گوئنگ ٹو اینڈ سون، یہ آپ کے یہاں تیزی پکڑتا ہے، تو یہ احساس، اس احساس کے تیزی پکڑتے ہی آپ کے شعور کا کوئی بھی کانٹینٹ، خواہ وہ جمالیاتی ہو، تخیلاتی ہو، احساساتی ہو، اس میں ایک سینس آف ارجنسی پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب اب اس سینس آف ارجنسی کے نتیجے میں آپ اپنے شعور کے ان گوشوں کو بھی سیر کراتے ہیں جو ادروائز آپ اپنی سست گامی اور سست رفتاری کے نتیجے میں شاید کبھی بھی نہ دیکھ پاتے، وہ ان ایکسپلورڈ رہ جاتے۔ اب مرثیہ ہماری ایک ایسی آرٹ فارم ہے، اس آرٹ فارم میں ہم نے اس پر ظلم یہ کیا کہ اس کو خالص مطلب ایک مذہبی طبقے کو رلانے کے لیے کہے جانے والی نظم کی طرح لیبل یا کیٹیگرائز کر دیا، لیکن ہم بھول گئے کہ واقعہ کربلا صرف رلانے کے لیے تھوڑی بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ہے۔ وہ آپ کی اخلاقی، محسوساتی، جمالیاتی تربیت گاہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ شعور رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ٹریننگ گراؤنڈ کی طرح کام کر سکتا ہے۔ اور خاص طور پر مرثیہ جب انیس ایسے قادر الکلام شاعر کے ہاتھ آ جائے تو مطلب پھر وہ اپنی مثال آپ ہی ہوتا ہے۔ اب ایک جگہ دیکھیں کہ انیس اسی احساس فنا کی مرقع کشی کیسے کرتے ہیں۔ دنیا بھی عجب گھر ہے کہ راحت نہیں جس میں، دنیا بھی عجب گھر ہے کہ راحت نہیں جس میں، وہ گل ہے یہ گل بوئے محبت نہیں جس میں، وہ دوست ہے یہ دوست مروت نہیں جس میں، وہ شہد ہے یہ شہد حلاوت نہیں جس میں، بے درد و علم شام غریباں نہیں گزری، دنیا میں کسی کی کبھی یکساں نہیں گزری، گودی ہے کبھی ماں کی کبھی قبر کی آغوش، گل پیرہن اکثر نظر آتے ہیں کفن پوش، سرگرم سخن ہے کبھی انسان کبھی خاموش، گہ تخت ہے اور گاہ جنازہ بسرے دوش، ایک طور پہ دیکھا نہ جواں کو نہ مسن کو، شب کو جو چھپر کھٹ میں تو تابوت میں دن کو، آرام کے خوگر کو ہے سختی کی کہاں تاب، آرام کے خوگر کو ہے سختی کی کہاں تاب، شب کو جو اندھیرا ہو تو ہو جاتا ہے بے خواب، تربت میں کہاں دولت و آرام کا اسباب، جز داغ جگر روشنی شم میں ہے نایاب، جز داغ جگر روشنی شم میں ہے نایاب، گھبرائے کہ وحشت ہے کہیں جا نہیں سکتا، گھبرائے کہ وحشت ہے کہیں جا نہیں سکتا، کروٹ بھی بدلنے کی جگہ پا نہیں سکتا۔